ہوئی ہے. ایک کانسیپچولی ایک بات پہ ڈسکشن ہے, وہ یہ کہ جس کا جہاں اثر و رسوخ ہے دوسری پارٹیاں وہاں پر ان سے کمپیٹ نہیں کریں گی بلکہ ان کو کمپلیمنٹ کریں گی. یہ ایک اوور آل ایک کانسیپچولی یہ بات اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم نے رزلٹ دیکھنے 2013 کے 2018 کے رزلٹ تو ہم دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ اس انتخابات کو تو کوئی نہیں مانتا. وہ آر ٹی ایس سسٹم خراب ہونے والا الیکشن تھا, نہ جیتنے والا مانتا ہے نہ ہارنے والا مانتا ہے. تو 2013 کے جو رزلٹ تھے وہاں سے, اور سب کو پتا ہے کہ کس پارٹی کا کہاں پہ کس کا اثر و رسوخ ہے, تو جہاں پر جو پارٹی زیادہ اثر و رسوخ والی ہوگی دوسری ساری پارٹیاں جن سے بات چیت ہے وہ ان کو مدد کریں گی, ان سے وہاں پر کمپیٹ نہیں کریں. یہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھتی ہے بات. بتائیے گا, آپ نے اسلام آباد میں ایک پٹیشن فائل کی تھی ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے, میں فیصلہ بھی آیا تھا, تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا تبدیلی ہوئی ہے یا اسی حلقہ بندی پہ الیکشن ہوں گے؟ نہیں, ڈیلیمیٹیشن کے ہمارے فیصلے اسلام آباد میں تو ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن نے ابھی اس کے اوپر کوئی جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے, تو ہم اس کے اوپر اس کو پرسو کر رہے ہیں. اور میٹنگز میں ساری باتیں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے مانی تھیں, اور انہوں نے کہا تھا یہ پروسیس اپنا لیں, ہم آپ کی ساری بات مانتے ہیں. تو لیٹس سی کہ وہ جو ہم نے پروسیس تو اپنا لیا, پروسیجر سارا کورٹ میں جانے والا, کورٹ سے ڈیسیجن بھی آ گیا. لیٹس سی کہ وہ ہمارے حلقوں کو ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہمیں ان کی نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے. اچھا, یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے جو اور لیڈرشپ ہے اور ڈپٹی کنوینرز ہے کہ وہ کس کس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے, فارم وصول کریں گے, کوئی ایسا فیصلے ہو چکے ہیں؟ فیصلے ڈیفینیٹلی کنوینر ہمارے جو ہیں وہ المقبول صاحب, ان کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں, اور جس کو وہ جہاں کے لیے کہتے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, فارم بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی تک تو مجھے پارٹی نے یہیں کے لیے کہا ہے بھائی, اور فیس بڑی زیادہ ہے یار, 30,000 روپے دینے پڑتے ہیں, تو جو ہے واپس بھی نہیں ہوگی یہ. تو ابھی تو مجھے یہیں کا کہا ہے, اور ابھی اس نے جب اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایم کے انتخابی سرگرمیاں پہلے سے آغاز کر چکی تھی, تو کنوینر کی جانب سے کیوں لیٹر لکھا گیا الیکشن کمیشن کو اس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ نہیں, ہم نے آگے بڑھانے کے لیے نہیں, دیکھو 2 دن ہے نا, آج اور کل, تو ہم نے ڈیٹ بڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی چونکہ ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور اتنے نئے فیسز بھی پرانے فیسز بھی, کہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے 2 دن ہمارے لیے کم ہیں کہ سب لوگ جمع کرا سکیں. یہ ورنہ جو ٹھنڈی پارٹیاں ہیں تو وہ تو پھر جو ہے وہ آرام سے 2 دن میں کر لیں گی. ہمارا جو ہے وہ حساب تھوڑا سا گرم ہے ابھی نا, بڑا معاملہ, تو اس لیے تو ہمارے پاس بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں, تو ہمیں یہ دشواری پیش آ رہی ہے کہ ان کو 2 دن میں کیسے مینج کریں. اس لیے نہیں بڑھائیں گے, کریں گے کچھ نہ کچھ کر کے دن اور رات. دیکھیے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور پولیس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہونا ہے. ابھی بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کماڑی کے NH 243 کے حلقے میں, اور 3 ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں. اب سے 40 دن پہلے جو ہے وہ منگو پیر کے علاقے میں ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے آج سے 2 مہینے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے سوراب گوٹ پہ ہمارے آفس پہ اٹیک ہوا. اور ہم نے, آپ دیکھیں گے سارے ایپیسوڈز پہ, تینوں ایپیسوڈز پہ ہم نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا کہیں پہ بھی, اور ہم نے بہت ہی اس شہر کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ہم نے بہت صبر سے کام لیا, اور جو پولیس ہے اور انتظامیہ اسی سے درخواستیں کر رہے ہیں, بول رہے ہیں. لوگ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے. ظلم کیا ہے انہوں نے, اور جو بھی کر رہا ہے, جو بھی پارٹی انوالو ہے اس کے اندر, اس کو اپریہینڈ کرنا چاہیے, روکنا چاہیے. اس لیے کہ اس شہر کا امن جو ہے وہ بہت قربانیوں کے بعد واپس آیا ہے. اس کو وی وڈ بی دا لاسٹ پرسن, ہم لوگ آخری لوگ ہوں گے جو خدا نہ خواستہ اس امن کو کہیں سے نقصان پہنچائیں. ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں, ابھی ہمارے ساتھیوں کی جانیں گئی ہیں, لیکن ہم نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ طاقت دے, ہدایت دے, اور وہ ہمیں جو ہے انصاف فراہم کریں. جہاں تک بات کی آپ نے دوسری بات کی, دیکھیے گون آر دا ڈیز, ایسا نہیں ہے.
سب جو ہے بولنے میں سوچنے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں. ہم یقین کریں آپ لوگ جب پوچھتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے, ورنہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا. تو ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں بہت زیادہ. ریٹرننگ امن و امان کی آپ نے بات کی, ہم نے جب سے دیکھا ہے کہ تمام کراچی کے معاملات میں امن و امان کا ذکر ہو یا چائنا کٹنگ کا ہو, سارا الزام ایم کیو پر آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں تمام کی تمام جماعتیں دودھ کی دھلی ہوئی ہیں. ایسا کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے ظاہر کریں گے اس اثر نہیں, ہمیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے, اور زبان خلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے. اور جو زبان خلق ہے وہ جو اللہ کی مخلوق ہے. اس شہر میں آپ دیکھیں ہم نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے, ہم روزانہ کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, کسی اور کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو اگر خلق ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم تو گھروں سے نہیں نکل سکتے. تو ہمیں اس پرسیپشن پہ جو دشمن اور مخالفین جو جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں اس پہ زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو وہ ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے ورغلانے میں آ نہیں رہے. عوام ہم سے الحمدللہ روزانہ جڑتی چلی جا رہی ہے, بلکہ ساری قومیتوں کے لوگ آج اگر سوراب گولڈ پہ ہمارا اقبال محسود ہمارا کینڈیڈیٹ ہے تو پختون ہمارے ساتھ ہے نا شہر کے. آج اگر ہم جو ہے وہ ملیل کے گوٹوں سے سندھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں, لیاری میں جو ہے وہ ہم اگر فرض کریں سپورٹ کرتے ہیں اور یا ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے تو ہمارے بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پختون ہیں, تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں نا, اور زیادہ جڑتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ زبانوں کی بنیاد پر لڑا بھی لیتے تھے, اب تو زبانوں کی بنیاد والا چکر بھی ایم کیو ایم نے ختم کر دیا. 22 کی 22 جگہوں پہ ہر زبان بولنے والے کی جگہ سے وہ زبان بولنے والا وہ ایتھنک گروپ کا آدمی ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے الحمدللہ آ چکا ہے. شکریہ, تھینک یو.